برمنگھم سٹی کونسل کے سٹی سینٹر میں آئندہ برس ڈیزل گاڑیوں کے داخلے پر کلیئر ایئر زون چارجز لگانے کے اعلان کیے گئے ہیں، جس کے باعث بلیک کیب ٹیکسی ڈرائیوروں نے جمعرات کو احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیں گے برمنگھم سے عابد کاظمی کی رپورٹ۔ یورپ کی سب سے بڑی لوکل اتھارٹی برمنگھم سٹی کونسل میں ڈیزل گاڑیوں کے سٹی سینٹر میں داخلے پر کلیئر ایئر زون چارجز لگانے کا فیصلہ کر دیا گیا، جس کا مقصد فضائی آلودگی پر قابو پانا ہے۔ برمنگھم سٹی کونسل کے اس اعلان کے بعد بلیک کیب ٹیکسی ڈرائیورز سراپا احتجاج ہیں۔ اس موقع پر احتجاج کا اعلان کرتے ہوئے RMT میڈ لینڈز کے صدر راجہ امین، چودھری عبدالغفور کھاڑک اور دیگر ڈرائیورز نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ برمنگھم سٹی کونسل میں تقریباً 1400 ڈرائیورز بلیک کیب ٹیکسی کے ساتھ کام کرتے ہیں، جو مختصر وقت میں اتنی مہنگی گاڑیاں نہیں خرید سکتے۔ We are having a go slow protest on Thursday because Birmingham City Council has got this emission policy which is called a clear air zone. We feel that it's unfair on the drivers whilst they're trying to make an honest living. We feel that it's unfair on the drivers whilst they're trying to make an honest living, and they are imposing stringent rules for them to work under, especially purchasing a car which is worth well over £60,000. In this day and age, it is impossible for any driver to purchase a car for that much money. کہہ رہے ہیں کہ گاڑیاں تبدیل کرو، لیکن ہم افورڈ نہیں کر سکتے، کام اتنا نہیں ہے کہ ہم افورڈ کر سکتے، ہم اس کی کوئی قسط وغیرہ دے سکیں۔ اس وجہ سے جو ہے ہمارا اس کے ساتھ دوسرا وہ بول رہے ہیں کہ الیکٹرک گاڑیاں لو، ہم اتنا افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ Birmingham City Council is don't take the fleet off by the end of the year because we will lose a lot of cabs. Give us another plate cycle so the cab drivers can work on another year without paying congestion charge. That way the driver has knows in his mind that now I have to take my vehicle off. The other thing is that we were given in the last few meetings the electric cab will start from 2026. Now they have given a limit going on 15 years. They moved the goalpost from 26 to 21. So we got only 1 year to decide what we got to buy. If you don't buy a cab, we have to buy this electric cab, which is costs us around about £55,000. مسئلہ میں یہ پیش آ رہا ہے کہ کونسل ہمیں کہہ رہی ہے کہ نئی گاڑیاں لیں جو یورو 6 ہیں، تقریباً 50-60 ہزار پاؤنڈ کی گاڑی ہے، تو وہ تو یقیناً ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ کام ہے نہیں ہے، پہلے ہی کام کے حالات کافی برے ہیں، اوپر سے باہر سے جو کونسل ہیں ان کے ڈرائیور یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ وولور ہمپٹن کا تقریباً 7-8 ہزار ڈرائیور یہاں پہ کام کر رہا ہے برمنگھم میں۔ پہلے تو برمنگھم کونسل کو چاہیے کہ وہ سٹاپ کریں ان کو، کراس بارو جو وہ کام کر رہے ہیں، تو اس کے بعد دیکھیں گے، پھر ظاہر کام اچھا ہوگا تو گاڑیاں لے لیں گے۔ لیکن گاڑی بہت زیادہ مہنگی ہے، وہ افورڈ نہیں ہو سکتی، اتنا کام نہیں ہے، اور جو اوپر سے کنجسٹن چارج ہے یہ بھی انہوں نے ہمارے ساتھ بات کرنی چاہیے، یہ بغیر ہمارے ساتھ بات کی یہ اس کو لا رہے ہیں اور یہ غلط ہے۔ 1200 ڈرائیور آن دا روڈ ہیں، جن میں سے 1100 کے قریب جو ہے نا وہ پاکستانی ڈرائیور ہیں، تو لہٰذا ہم سٹی کونسل سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ اپنا جو قانون ہے اس کو واپس کریں، ڈرائیوروں کو روزگار کرنے دیں، چونکہ ڈرائیور بڑی مشکل سے جو ہے نا ان حالات میں گزر اوقات کر رہے ہیں۔ اگر سٹی کونسل نے کوئی فیصلہ واپس نہ لیا تو ہم جو ہے نا آگے جائیں گے اور RMT کے پلیٹ فارم پہ ہر قسم کا جو ہے نا وہ سٹی کونسل کے مقابلہ کریں گے اور پروٹیسٹ کریں گے۔ ڈرائیوروں کی تنظیم RMT کونسل نے اس رویے کو رد کرتے ہوئے کہا کہ برمنگھم کونسل بلیک کیب ڈرائیوروں کو تنگ کر کے ان کا معاشی قتل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کونسل کے اس رویے کے خلاف کل بروز جمعرات ہڑتال کی جائے گی۔ بلیک کیب ٹیکسی ڈرائیور سراپا احتجاج ہیں کہ یا تو انہیں نئی گاڑیاں دی جائیں یا ٹائم دیا جائے، نہیں تو برمنگھم سٹی کونسل کے سامنے یہ احتجاج کریں گے۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔